حضور ہمارا ایمان ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، ٹھیک، اور خلیفہ وقت پر ایمان وہ جو پر کی بیعت کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک. مگر خلافت راشدہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت بعض بزرگ صحابہ نے بھی اس میں تردد کیا اور پھر کر لی نہیں کی. کنہوں نے نہیں کی؟ حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ. ہاں، عائشہ نے کی. کون کہتا نہیں کی؟ حضرت طلحہ کے بارے میں پھر وہ مجھے اب یہ ذہن میں قطعی نہیں، لیکن لازماً انہوں نے بھی کی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھوتا کیا اور ایک دوسرے کو آپ نے لوگوں کے سامنے معاف کر دیا، یا جو بھی کہیں لوگوں کے سامنے حضرت علی نے خود یہ اظہار کیا، حضرت عائشہ نے یہ اظہار کیا کہ یہ آپس کے ہمارے رشتے جو تھے ان میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. حضرت علی نے اس کو تسلیم بھی فرمایا اور مشاہدت کے لیے کافی ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور ساتھ چھوڑنے کے لیے کچھ عرصے تک گئے آگے. پھر اپنے بچوں کو ساتھ بھیجا کہ اب ان کو شہر کی حدیں جہاں تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو چھوڑنے جاؤ. تو یہ سارا جو قصہ ہے تو تمام روایتوں سے ثابت شدہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اس واقعہ کے بعد بیعت کی ہے، اور لفظ بیعت آیا ہو یا نہ آیا ہو، اطاعت ہوئی ہے تو سارا واقعہ گزرا ہے. لازماً عہد اطاعت ہوا ہے تو تب جا کے یہ حضرت علی کا یہ رویہ ظاہر ہوا بعد میں. تو جہاں تک بیعت کا تعلق ہے ضروری ہے، مگر اگر آغاز اسلام میں ابہام کی وجہ سے خلیفہ برحق کی بیعت نہیں ہوئی تو پھر بھی بیعت کے بغیر لوگ نہیں رہے تھے. جس کو خلیفہ سمجھا اس کی بیعت کی. حضرت علی کی نہیں کی تو معاویہ کی. سمجھے نا بات؟ یعنی ان سب کا یہ ایمان تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نمائندہ کی بیعت ضروری ہے، اور وہ بیعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تھیں وہ خلیفہ کے دور میں اسی طرح انٹیکٹ جاری نہیں ہوئیں، بلکہ نئے عہد بیعت کی ضرورت پڑی ہے. اس کا اجماعی اظہار حضرت ابوبکر کی زندگی میں ہوا ہے، جس میں سب صحابہ گواہ بن گئے. اس لیے اگر آپ نے سند لینی ہے تو وہاں سے لیں، نہ کہ اس دور سے جہاں افتراق اور شکوک شروع ہو چکے تھے. ابہام سے سند لینا ایسی ہی بات ہے جیسے محکمات کی بجائے متشابہات سے آپ سند حاصل کریں. تاریخ اسلام میں بھی کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. متشابہات کی بات تو میں نے دی، جواب میں بتا دیا آپ کو کہ یہ قصہ تھا، اس طرح ہوا ہوگا. جن لوگوں کے ذہنوں پہ کچھ پردہ رہا ہے انہوں نے بیعت بہرحال کی ہے، اس کی نہیں کی تو اس کی. ان کا معاملہ خدا پر چھوڑیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن حالات میں وہ تھے اور کیا ان کے دل غلطی خردہ تھے یا دل کی کجی تھی جو اس طرح ظاہر ہوئی ہے. دوسرا پہلو ہے محکمات کا. وہ بات حضرت ابوبکر سے شروع ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی نے کچھ تردد کیا اور پھر بیعت کر لی. اس لیے اگر حضرت علی کے معاملے میں عائشہ نے کوئی تردد کیا تو پھر کیا محل اعتراض ہے. مگر جب بیعت کی تو ثابت قدم رہے، پوری وفاداری کے ساتھ حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، اور مسلسل کامل اطاعت کے رنگ دکھائے ہیں. تو بیعت کرنا تو سب ضروری سمجھتے تھے، اور عہد بیعت کے بغیر ایک مرکز کے گرد آدمی مجتمع نہیں ہو سکتا. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی مرکزیت پارا پارا ہو جائے اگر عہد بیعت کا مضمون نہ ہو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایک مضمون ہے، اور آپ کو مرکزی رہنما بنا کر آپ کے ہاتھ پر اپنا سب کچھ بیچ دینا یہ ایک الگ مضمون ہے. یہ ایمان کے تقاضے کے مطابق بیعت پیدا ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو وہ مرکز جو ایک انسان کی صورت میں، بشر کی صورت میں، جو رسول بھی تھا،
وہ اس طرح موجود نہیں رہا. پھر مرکز کس کے پاس ہوگا؟ کیا اٹھ جائے گا؟ یہ سوال ہے. اس کا حل اہل بیت نے کیا ہے کہ لازماً کسی ایک کو امام تسلیم کر کے اس کے گرد اکٹھے ہو جاؤ، اور جب اہل بیت کر لو تو پھر نبھاؤ. پھر اس کے بعد کسی منافقت کی گنجائش نہیں. اگر ہے تو پھر خدا کے نزدیک نہ وہ مومن ہے، نہ اس کی بیت کی کوئی حیثیت ہے. وہ منافقانہ زندگی گزار کے پھر خدا کے حضور جواب دہ ہو کے چلا جائے گا. اگر اس کو وہم ہو کہ میں نے بیت بھی کی، بیت کر لی ہے اور منافقت بھی ساتھ